فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ مہنگائی سے جوجھ رہی ملک کے عوام کو مودی حکومت ایک اور مشکل میں ڈالنے کی تیاری میں ہے۔ RBI سے رقم وصولنے کے بعد ذرائع کی مانیں تو اب مودی حکومت GST کی شرح میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک کا بحران کے بہت ہی برے دور میں پھنسنے کا قوی اندیشہ ہے۔ مسلم فریق کی جانب سے بابری مسجد فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل داخل کرنے کے بعد اب ہندو مہا سبھا نے نظر ثانی کی اپیل داخل کی ہے، جس میں مسلم فریق کو 5 ایکڑ زمین دینے کی مخالفت کی گئی ہے اور ساتھ ہی بابری مسجد کے انہدام کو غیر قانونی بتانے والے تبصرے کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مسلم فریق خود 5 ایکڑ زمین دیے جانے کو لے کر اعتراض ظاہر کر رہا ہے۔ جمعیت علماء کی جانب سے بابری مسجد فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کے بعد اب انتظامیہ کا جانبدارانہ نظریہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے عوامی اجلاسوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ مئو اور اعظم گڑھ کے اجلاس کو ضلع انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے اجلاس پر روک لگائی ہے کہ اس میں مولانا ارشد مدنی کو مدعو کیا گیا ہے اور ان کی شرکت سے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وہیں اپوزیشن کے ہنگامے اور مخالفت کے باوجود مذہب کے نام پر شہریت طے کرنے والا انتشار پسند شہریت ترمیمی بل لوک سبھا سے منظور کر لیا گیا ہے۔ 7 گھنٹے کی بحث کے بعد بل کی حمایت میں 311 جبکہ مخالفت میں 80 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اب یہ بل بدھ کے روز راجیہ سبھا میں پیش ہوگا۔ راجیہ سبھا سے منظوری پر یہ بل قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ وزیر اعظم مودی نے لوک سبھا سے بل کی منظوری پر امت شاہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وہیں حزب اختلاف نے بل کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس بل کو پیش کرنا ہی آئین کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین سیکولرزم پر مبنی ہے اور اس بل کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی ہے جو ہندوستان کے نظریے کے خلاف ہے۔ ان سب کے باوجود امت شاہ بل کا دفاع کرتے نظر آئے۔ یہ بل کہیں پر بھی 0.001% بھی اس دیش کی مائنورٹی کے خلاف نہیں ہے۔ سمگر نارتھ ایسٹ کی جنتا کو کہنا چاہتا ہوں کہ پورے نارتھ ایسٹ کے سبھی راجیوں کے چنتاؤں کا نراکرن اس بل کے اندر سماہت ہے۔ کوئی اکساوے میں مت آنا، کوئی آندولن مت کرنا، بہت ہو چکا۔ اب یہ دیش شانتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مانیور کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری نے وزیر داخلہ کو نصیحت کی، کہا بڑے مشکل سے ہندوستان بنا ہے تو آپ اسے توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کام کیجیے۔ It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. Constitution has engraved the basis of our democratic fabric, and any deviation from it would render any statutory enactment not only nugatory but also unconstitutional. MIM سربراہ اسدالدین اویسی نے بل کو لے کر BJP پر سخت حملہ بولا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر اس حکومت کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ انہوں نے BJP کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بل سے مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنایا جائے گا۔ اویسی نے اس قانون کو ہٹلر کے قانون سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ آخر میں اویسی نے جذباتی ہو کر بل کی کاپی کو ہی پھاڑ دیا ہے، جس پر BJP لیڈران آگ بگولا ہو گئے۔ ہم اس بات کا ہے کہ اس حکومت کو جس نے سنویدھان پر اوتھ لیا، آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں؟ آخر کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے باعزت شہری ہیں۔ آخر اس نفرت کا، اس ڈسکریمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں؟ بنگالی ہندو ہیں، ان پر جو مقدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا۔ اور کس پر مقدمہ چلے گا؟ فارنر ٹریبیونل سے مسلمانوں پر۔ بتائیے ہوم منسٹر صاحب، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ جب NRC ہو جائے گا، اگر امت شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انہی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو CAB کے ذریعے امت شاہ کا نام آ جائے گا، مسلمان کا نام نہیں آئے گا۔ یہ ان کی سازش ہے کہ اسٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو۔ میڈم یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ؟ کیوں ڈر رہے چین سے آپ؟ 1/3 ایریا چین، بھارت کا چین میں ہے، اور خود ہوم منسٹر نے کہا تھا ایکسائز چین پہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج آپ چھوڑ دیے۔ اتنا کیوں ڈرتے چین سے؟ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلنڈر اسٹریٹجک سیکیورٹی کے اینگل سے آپ لوگ کریں گے۔ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزن شپ دینے جا رہے ہیں؟ نمبر بتائیے، اسٹیٹ وائز بتائیے۔ قانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پارٹیشن ہو۔ یہ قانون تو ہٹلر کے اس قانون سے ہی بدتر ہے۔ مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا
پھاڑ دیا تھا, جلا دیا تھا. اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا, میں اس بل کو پھاڑتا ہوں. یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹی ایم سی لیڈر ابھیشیک بنرجی نے شہریت ترمیمی بل کو فرقہ پرستی کا نمونہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نفرت کی سیاست کی مخالفت کرتی ہے. انہوں نے NRC کو نوٹ بندی کی طرح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے صرف اور صرف غریبوں کا نقصان ہوگا. 6 years ago, these are the same people who made the country run for unity in the name of Sardar Vallabhbhai Patel. And these are again the same people. 6 years later, they are making the entire country beg on their knees to crave for their identity, beg for their identity. It's a shame, sir. جبکہ JDU نے اپنے موقف سے ہٹ کر ایوان میں بل کی حمایت کی ہے, جس پر پارٹی کے نائب صدر پرشانت کشور نے پارٹی کے قدم پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی کا قیام گاندھی کے اصولوں پر کیا گیا, لیکن یہ بل شہریت کے حق سے مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے, جو گاندھی کے اصولوں کے خلاف ہے. شہریت ترمیمی بل کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا دور جاری ہے. دہلی, کلکتہ, آسام, دہلی, ممبئی, حیدرآباد میں اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر کر احتجاج درج کروا رہے ہیں. مغربی بنگال میں ممتا بنرجی نے بھی احتجاج میں حصہ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جنتر منتر پر بھی JNU, جامعہ اسلامیہ اور DU کی طلبہ تنظیموں کے ساتھ UDF نے مظاہرہ کیا. مولانا بدرالدین اجمل نے بل کو بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک ایک بار تقسیم ہو چکا ہے, لیکن اب دوبارہ اس میں سکت نہیں ہے. سب کے اندر یہ جھگڑا لگانے والا بل ہے, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول بل ہے. اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ آسام کے آج کم سے کم NRC کے معاملے میں دیکھیے کم سے کم 1650 کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا کا خرچ ہوا. سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ بیان بنایا گیا. 57,000 لوگوں نے 4 سے 5 سال اس کے اوپر محنت کی اور اس کو ریگولرائٹ کر دیا گیا. آج 19 لاکھ لوگ اس سے ونچت ہیں. ان کے بارے میں کیا ہوگا, کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہے. کنہیا کمار نے NRC اور CAB کو ملک کے اصل مسائل سے دھیان بھٹکانے کا ایک حربہ قرار دیا ہے. کنہیا نے کہا کہ جو حکومت ہمیں اس ملک کا شہری نہیں مانتی, ہم اس حکومت کو ہی نہیں مانتے. کہا ہمیں جلسہ اور مظاہروں کے حد تک نہیں بلکہ آگے کی لڑائی لڑنی ہوگی. کہا کہ ہمیں NPR پر حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے. ہر بات میں یہ ہندو مسلمان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس دیش کے ناگرک کے جو بنیادی سوال ہیں اس سے ان کو گمراہ کر دیا جائے. سرکار کو ایتہاسک فیصلہ لینے میں مزہ آتا ہے. یہ ایتہاسک فیصلہ نہیں لے رہا ہے صاحب, یہ ہم لوگوں سے ایتہاسک بدلہ لے رہا ہے. ان کے دماغ میں یہ ہندو مسلمان کی نفرت کی راجنیتی کوئی نئی نہیں ہے. ہر بار انہوں نے یہی کیا ہے. آج شیو سینا نے بھی سامنا میں سٹیزن شپ بل کو لے کر مودی حکومت کی منشا پر سوال اٹھائے ہیں. سامنا میں سوال کیا گیا کہ کیا ملک میں صرف ہندوؤں کو قبول کر ملک میں خانہ جنگی چھیڑنے کا کام نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ بل کے ذریعے ہندو مسلمانوں کو بانٹا جا رہا ہے. کہا کہ بل کی آڑ میں ووٹ بینک کی سیاست ملک میں مفاد میں بالکل نہیں ہے. کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی. عرضی گزاروں نے آرٹیکل 370 کی تنسیخ اور کشمیر کے خصوصی درجے کی برخاستگی کو چیلنج کیا ہے. یاد رہے کہ 5 اگست کو مرکز نے 370 کو منسوخ کیا تھا. اس کے بعد سے کشمیریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ fikrokhbar.com کا رخ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں.